السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نادر انصاری حاضر خدمت ہیں، آپ کے لیے سورہ بقرہ کی تیسری ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے تلاوت سن لیتے ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آئیے ہم اس کو پہلے ورڈ ٹو ورڈ میننگ سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے تفصیل تھوڑی سی کریں گے۔ تو پہلی آیت ہے کہ وما یخادعون اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یخادعون اللہ، یخادعون جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور خا دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور کس کو؟ والذین، اور ان لوگوں کو، الذی کی جمع ہے الذین، ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ آمنا ایک آدمی ایمان لایا، آمنو بہت سارے آدمی ایمان لائے۔ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ وما اور نہیں، وا اور ما نہیں، یخدعون، یخدعون یہ بھی مضارع کا ٹینس ہے۔ یخدعون وہ دھوکہ دیتے، نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، وا اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ شین عین را جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوگا اور یہ بھی مضارع کا ٹینس ہے کہ یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی جو ہے آپ کا حرف جر ہے، قلوبہم مجرور، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، فزادہ پس زیادہ کر دیا، یہ ماضی کا ٹینس ہے، زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے مرضا بیماری میں، بیماری ان کی زیادہ بڑھا دی۔ فزادہم اللہ مرضا پس ان کی بیماری اللہ نے بڑھا دی۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے درد والا، دردناک۔ اب دیکھیں علیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر آیا، یہ صفت ثابتہ کا وزن ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مستقل تکلیف رہنا، ایک صفت ہے، یہ صفت مشبہ، اور یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ درد ہوا اور ختم ہو گیا، نہیں، مستقل درد رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مستقل درد دینے والا عذاب ہے۔ کیوں ہے یہ؟ بما اس وجہ سے کہ کانو تھے وہ، کانا ہوتا ہے وہ تھا، کانو وہ تھے فعل ماضی، یکذبون، یکذبون کا روٹ ورڈ ہے کاف زال اور با، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے ان پر عذاب ہوگا علیم، درد والا۔ وَإِذَا اور جب، قیلہ ان سے کہا گیا، قیلہ یہ وہی ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ قاف و لام ہی ہے، اسی سے قالہ بھی بنتا ہے، قیلہ بھی ہوتا ہے، قولن بھی ہوتا ہے۔ تو قیلہ جب کہا گیا، لہم ان سے، لام جار ہے، ہم مجرور ہے، لہم ان سے، لا تفسدو، لا کے مطلب ہوتے نہیں،
لام کے ساتھ جب الف آ جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہو جائیں گے لا تفسدو، اور یہ امر ہے، اس میں حکم ہے لا تفسدو، تم فساد مت کرو. کہاں نہیں کرو؟ فی الارض، زمین میں. قالو، انہوں نے کہا، انما سوائے اس کے نہیں، یا فقط، یا صرف اس کے معنی ہوتے ہیں، کلمہ حصر ہے یہ. انما صرف، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. سواد نام ہا اس کا روٹ ورڈ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کیا جواب میں فرماتے ہیں؟ الا، خبردار ہو جاؤ. اب دیکھیں ایک حمزہ ہوتا ہے، اس پہ زبر ہے، اور پھر لام الف لا جب ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کا یہ ایک ورڈ بن جاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ. خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں. دیکھیں مفسدون میں بھی ہم کا فاعل ہوتا ہے، لیکن ایک اور ہم لگایا گیا تاکہ یہ کیا ہے، تاکید کے لیے ہے، اس میں زور پیدا کیا گیا کہ وہی ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں. ولاکن، کہا کہ ولیکن، وا اور لاکن، اردو میں ہم لیکن کہتے ہیں اس کو، لا نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے. اب اس میں بھی دیکھیں شین عین را وہی ورڈ آ گیا، یشعرون جو پہلے آیا تھا کہ وہ شعور نہیں رکھتے. 4 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو آئیے اب اس کو سمجھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کریں گے کہ اس میں بات کی جا رہی ہے منافقین کی. اور منافقین وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو 2 فیس ہوتے تھے، ڈبل فیس، یعنی کہ وہ دل میں تو ایمان نہیں رکھتے تھے مگر بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ کافی بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی بھی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مدینے میں 2 بڑے قبیلے آباد تھے مشرکین عرب کے، اوس اور خزرج، تو یہ جو ہیں آپس میں بہت لڑائیاں کرتے تھے، اور لڑ کے انہوں نے اپنا حال برا کر لیا تھا کہ یہ بہت مقروض ہو گئے تھے، بہت غریب ہو گئے تھے، اور ان کا بڑا برا حال تھا. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کو لڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہم کو ایک ساتھ مل کے رہنا چاہیے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک سردار بھی چن لیا جو خزرج قبیلے سے تھا. وہ بڑا وجیح شخصیت تھا، بڑے سمجھدار آدمی تھا، اور اس نے جو ہے باقاعدہ اس کو جو ہے تاج پوشی اس کی ہونے والی تھی، تاج بن رہا تھا اس کے لیے. لیکن اسی زمانے میں اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے، اور اس کے سارے پلان جو تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اب لوگ جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو بھی ایمان والا ہے وہ آ سکتا ہے تو ہجرت کر کے مدینے آ جائے. اس طرح بہت سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. اب یہ اور اس کے ساتھ ہی کیا کرتے، اگر یہ مخالفت کرتے تو ان کی چلنے والی نہیں تھی. تو انہوں نے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے بچوں میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے. خود جو سردار تھا یہ عبداللہ بن ابی، اس کا بیٹا بھی بہت اچھا مخلص مسلمان تھا. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اسلام. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اپنی یعنی پولیٹیکل اہمیت تھی اس کی کہ جب آپ نہیں کر سکتے اپوز تو پھر جوائن کر لیتے ہیں ان لوگوں کو. تو جب جوائن کر لیا اس پولیٹیکل لیڈر نے، تو پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان سے پہلے یہ بھاگتا بجاتا اور اعلان کرتا زور سے کہ لوگوں، محمد کھڑے ہو رہے ہیں، تم ان کی بات سنو، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم ان کی بات سنو. اس طرح کہہ کے وہ بیٹھ جاتا تھا. تو یہ کہ دراصل وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی بات سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے ان کی بات سنی جائے. تو وہ اپنے آپ کو لیڈر ظاہر کرتا تھا، ہر اس میں آتا تھا، محفل میں موجود رہتا تھا، اور نمازوں میں بھی یہ لوگ شرکت کرتے تھے. یہ اور اس کے ساتھ ہی
تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینے والی بات کو جانتا ہے. تو اللہ کو تو کیا دھوکہ دیں گے؟ پھر ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایمان والے بھی جو ہیں وہ ان کے بہکائے میں آ گئے ہیں اور ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ پہلے تو دیکھیں مسلمان کی پہچان یہ ہوتی تھی کہ وہ مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور یہ لوگ نماز پڑھتے تھے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ کہ ایمان والے جو ہیں وہ ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن دراصل یہ ایمان والے نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ کو تو خبر ہے، مگر ان کو تھوڑی خبر. ایمان والوں کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دل میں ان کے کیا ہے. یہ ظاہر ہو جاتا تھا جب کوئی جنگ کا موقع آتا تھا یا کوئی اور ایسا جس میں بہت زیادہ خرچہ کرنا ہو تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے. مگر بہرحال کبھی بھی نام لے کے قرآن مجید میں کسی منافق کو نہیں پکارا گیا اور کسی کو منافق کہہ کے نہیں پکارا گیا. تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ بھی ہو کہ کوئی منافق ہے تو ہم اس کے حقدار نہیں ہیں کہ وہ اس کو منافق ہم کہیں یا ہم اس کو کافر کہیں. یہ ہماری جاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود نمٹنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور نہیں ہے، یعنی سمجھ نہیں ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا دھوکہ دیں گے. ان کا دھوکہ تو خود ہی ظاہر ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری ہے؟ اب دیکھیں نا، فزیکل بیماریاں انسان کو، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا بہت. بھائی ڈائبٹیز ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دل کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں. دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ شک کی بیماری ہوتی ہے، نفاق کی بیماری ہوتی ہے، بغض اور حسد ہوتا ہے دل میں. تو یہ انات کی بیماری ہوتی ہے. تو یہ جو بیماریاں ہیں دل میں، کہا کہ ان کے دلوں میں یہ بیماریاں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے تو ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اب یہ دیکھیں اللہ کیسے بڑھاتا ہے بیماری. دراصل جب مسلمانوں کو فتح ہوئی ویسے ویسے ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے ان کے دل جو ہیں وہ دکھتے گئے اور ان کا مرض بڑھتا گیا. کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. تو ان کی تو حشر ہو جاتا تھا جب مسلمانوں کو کوئی کامیابی ہوتی تھی تو ان کا مرض اور بڑھ جاتا تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اب آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ملنے والا ہے ان کو. اور ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ فعیل کے وزن پہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مستقل عذاب. یہ صفت ہے. علیم دیکھیں الف سے ہے تو یہ علیم ہے، اس کے مطلب ہے درد دینے والا. اور ایک ہوتا ہے علیم. علیم جو ہوتا ہے عین سے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا. صرف تو ہمیں پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عذاب علیم اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، نہ ختم ہونے والا تھا. استغفر اللہ. اب پھر کہا کہ کیوں ہوگا یہ عذاب؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ لاتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے. مسلمان تھے نہیں، مسلم کہتے تھے اپنے آپ کو. تو اسی لیے دیکھیں ایک منافق کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں اعتقادی منافق اور ایک ہوتے ہیں عملی منافق. تو اعتقادی منافق تھے وہ کہ وہ یقین ہی نہیں تھا ان کو. اور ہم میں سے بہت سے لوگ عملی منافق ہوتے ہیں کہ ہم یقین تو رکھتے ہیں ساری اللہ کی باتوں پہ، لیکن عمل سے اظہار نہیں کرتے اس کا. ہم عمل ہمارے بالکل برخلاف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اس لیے کہ منافق کی نشانیاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں. کیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے نا. ایک نشانی تو یہ ہو گئی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بحث کرے تو گالم گلوچ کرے، ہے نا. جب بحث کرے تو یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی شریفانہ طریقے سے بحث کرے گا، تو بحث کرے تو گالم گلوچ کرے.
تو اس طرح کی جو ہے نا اور بھی نشانیاں ہیں. تو بس ہمیں جو ہے نا یہ ان کا ذرا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو یہ نشانیاں نہیں ہیں کہیں. اور کیا کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ تم زمین میں فساد نہ کرو. اب دیکھیں فساد کیا ہوتا ہے. فساد کہتے ہیں بگاڑ کو. وہ بگاڑ کہ جو دنیا میں فزیکلی بھی ہوتا ہے اور اسپریچولی بھی ہوتا ہے. دیکھیں فزیکلی بگاڑ کیا ہے نا, فساد کیا ہے. کرپشن, فزیکل کرپشن جو ہے یہ ہے نا کہ بھئی انسان نے وہ کیسی کیمیکل چیزیں ایجاد کر لی ہیں جو نقصان پہنچا رہی ہیں انسانوں کو. اور جیسے یہ پلاسٹک کا استعمال ہے بہت زیادہ, پلاسٹک کا, ڈائپر کا, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کبھی ڈیجنریٹ نہیں ہوتی, یہ کبھی ڈیکمپوز نہیں ہوتی, بہت عرصہ لگ جاتا ہے. اب پھر اگر ان کو کرش کر کے پانی میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہ سمندر میں مچھلیاں کھاتی ہیں تو وہ بھی جو ہے بیمار ہو جاتی ہیں. تو اور بھی بہت ساری فزیکل کرپشن ہے کہ جینیٹیکلی موڈیفائی کر لیا ہے سیڈز کو, ہے نا, تو وہ سیڈز جو ہے نا وہ کچھ کے کچھ بن گئے ہیں آج کل, ہے نا. تو ہر چیز کی خاصیت بدل دی ہے. اب تو خیر انسانوں کو بھی بدل رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ فساد کے ہیں طریقے کہ عورت کو مرد بنا دیا, مرد کو عورت بنا دیا, اور بھئی کیا کیا چیزیں ہیں بہت زیادہ. تو اور ایک ہوتا ہے اسپریچول فساد. اسپریچول فساد یہ ہوتا ہے کہ انسان تجارت میں دھوکہ کر رہا ہے نا, عدالت میں جھوٹ بول رہا ہے, اور جب چیزیں جو ہیں وہ ہتھیار بنا رہا ہے اور ان کو بیچ رہا ہے اور جنگیں کر رہا ہے. تو یہ انسان کے دل میں کیا ہے, کس وجہ سے یہ کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے نا. تو ایک امانت میں خیانت کرنا, جھوٹ بولنا, اور اس طرح کے ظلم کرنا, شیپ کرنا, تو یہ جو ہے نا انسان کے اسپریچول فساد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب اسپریچول فساد ہوتے ہیں تو تب بھی زمین میں فساد ہوتا ہے. تب زمین میں کیا فساد ہوتا ہے کہ پھر زمین میں بارشیں نہیں ہوتی, زمین میں نباتات نہیں اگتی, لوگ پریشان ہوتے ہیں اس سے. تو ایک وجہ جو ہے وہ اسپریچول فساد بھی ہے دنیا میں فساد کی. اگرچہ لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے. پھر فرمایا کہ وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو, تم اس طرح کی حرکتیں مت کرو, تو کیا کہتے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو فکس کر رہے ہیں چیزوں کو, ہم تو تمہیں صحیح بات بتا رہے ہیں. یہ مسلمان جو ہیں یہ تو بھائی بڑی بے وقوف لوگ ہیں, یہ تو اپنی ہر چیز چھوڑ کے مائگریٹ کر کے آ گئے یہاں پہ. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم اب آگے آئندہ پڑھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم لوگوں میں اچھائیاں پھیلا رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, ہم نحن مصلحون, اصلاح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون کہ خبردار ہو جاؤ, دراصل یہی مفسد ہے, اصل مفسد یہی ہیں. دنیا میں جو بدماشی, مکاری اور کیا کیا چیزیں جو ایجاد ہو گئی ہیں, تو یہ دراصل لوگوں کا فساد کرنا ہے. اور کہا نئی چیزیں ایجاد ہو گئی نا اس کے اندر. اب آج کل یہ میٹاورس کی چیز ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, تو یہ سارے فساد ہی تو کر رہے ہیں نا دنیا میں. اور LGBT کا ہے, یہ سب فساد ہیں. تو کہا یہ فسالہ انہم هم المفسدون, یہی فساد کرنے والے ہیں, ولکن لا یشعرون, اور یہ اس کا شعور نہیں رکھتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فساد نہیں ہے, یہ تو اصلاح ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں دنیا میں, پتہ تو ہے, سب پتہ ہے, لیکن اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ خود دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آج کے لیے ہمارے سبق میں یہ بات آئی کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ فساد کرنے والوں میں سے نہ کرے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب